ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر موت کے تعلق سے اگر آپ کسی مجوسی سے پوچھیں گے اے مجوسی یہ بتا کہ تمہیں لقمہ اجل بننا ہے، تو وہ بھی کہے گا ہاں مجھے لقمہ اجل بننا ہے۔ اگر موت کے تعلق سے اگر آپ کسی عیسائی سے پوچھتے ہیں اے عیسائی یہ بتا کہ تمہیں موت کے گھاٹ اترنا ہے، تو وہ بھی جناب امتیاز بھاگلپوری صاحب، جناب امتیاز بھاگلپوری صاحب السلام علیکم۔ بہت دنوں کے بعد حضرت، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز عطا فرمائے۔ اگر کسی بندہ مومن سے آپ پوچھتے ہیں اے مومن یہ بتا کیا تمہیں اس دنیا سے جانا ہے، کیا تمہارا انتقال ہوگا، تو وہ بھی کہے گا ہاں ہمارا انتقال ہوگا، ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ اس لیے کہ رب کا قانون ہے، رب فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ واہ واہ، پتہ یہ چلا کہ دنیا سے سب کو جانا ہے، اس پر کسی مذاہب یا کسی مسلک کا اختلاف نہیں۔ موت ایسا لفظ ہے جس پر تمام مذاہب تمام مسالک کا اتفاق ہے۔ اگر موت کو دولت و ثروت کے بنا پر ٹالا جا سکتا تھا تو سکندر کو موت نہ آتی، رستم کو موت نہ آتی۔ اگر موت کو دوستی کے بنا پر ٹالا جا سکتا تھا تو سیدنا فاروق اعظم کو موت نہ آتی۔ لیکن موت ایک ایسا لفظ ہے، رب کا قانون ہے، رب کے قانون کو کوئی ٹال نہیں سکتا، چاہے کوئی بھی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، سب کا یہی اتفاق ہے۔ موت پر کسی کا کسی بھی مذہب کا اختلاف نہیں، سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ رب فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ کے معنی مزہ، ذائقہ مزہ، مزہ چکھنا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کے بعد اس کے اعزاء و اقربا، خیش و اقارب، اس کے بچے غسل دیتے ہیں، غسل دینے کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے، پھر اسے قبرستان لے جایا جاتا ہے تاکہ اسے مٹی دی جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے غسل دینے کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے، نماز جنازہ کے بعد اسے قبر پر رکھا جاتا ہے، قبر میں لٹایا جاتا ہے۔ اب اس کے اعزاء و اقربا، خیش و اقارب، اس کے بچے، رشتہ دار اسے مٹی دے کر اب واپس ہونا چاہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے قبر میں اسے رکھنے کے بعد، مٹی دینے کے بعد جب 40 قدم کا فاصلہ ہو جاتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے 40 قدم کے فاصلے کے بعد قبر میں نکیرین آ جاتے ہیں۔ آج کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے معاذ اللہ اولیاء کرام مر کر مٹی میں مل گئے، انبیاء کرام مٹی میں مل گئے، تو انہیں یہ حدیث مصطفیٰ سنا دینا میرے پیارے، یہ عام قبرستان اور عام قبر کا یہ حال ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں 40 قدم کا فاصلہ ہوتا ہے، قبر میں مردے زندہ ہو جاتے ہیں، قبر میں نکیرین آتے ہیں، سوال ہوتا ہے، سوال کیا جاتا ہے جناب شاداب حسین صاحب، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی عمر کو دراز کرے۔ آپ بھی لائیو دیکھ رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا عام قبر میں عام مردے زندہ ہو جاتے ہیں، تو میرا یہ بھی حال بولتا ہے جب عام قبر کا یہ حال ہے، عام قبر میں عام مردے زندہ ہو سکتے ہیں، تو میرا یہ ایمان کہتا ہے بغداد معلیٰ میں غوث اعظم غریب نواز چشتی اجمیر معلیٰ میں کو نہیں زندہ ہو سکتے، وارث عالم بنا دیوارے کو نہیں زندہ ہو سکتے۔ جب تمام اولیاء کرام زندہ ہو سکتے ہیں تو میرا یہی کام بولتا ہے مدینہ الرسول میں مصطفیٰ جان رحمت زندہ۔ کیا کہہ رہا ہے، بہت واہ واہ۔ میرے آقا
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف زندہ ہی نہیں میرے پیارے بلکہ کتنوں کو زندگی بھی بخش رہے ہیں، کہہ رہے سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان میلاد مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر اپنے لبوں کو ہلاتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، کثرت سے سبحان اللہ کہتا ہے، بس میں میلاد میں بیٹھ کر تو عرش اعظم جھومنے لگتا ہے، سبحان اللہ، عرش اعظم جھومنے لگتا ہے، عرش اعظم مچلنے لگتا ہے۔ میں نے پوچھا عرش اعظم تو جھومتا کیوں، تو مچل کیوں رہا، تو ہل کیوں رہا ہے؟ تو عرش اعظم پکار اٹھا، پورا میلاد مصطفیٰ میں بس میرے میلاد میں کوئی بندہ خدا سبحان اللہ کہہ رہا ہے، اس لیے میں جھوم رہا ہوں، اس لیے میں مچل رہا ہوں۔ میں نے پوچھا عرش اعظم یہ بتا تو کب تک جھومتا رہے گا، تو کب تک ہلتا رہے گا، تو کب تک مچلتا رہے گا؟ اور عرش اعظم پکار اٹھا، جب تک اللہ تبارک و تعالی اس بندے خدا کے گناہوں کو نہ بخش دے۔ میلاد میں سبحان اللہ کا سبحان اللہ، اب تو بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے کی فضیلت کتنی ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرمایا۔ امام الانبیاء میرے آقا ہیں، امام الانبیاء کی امت ہے، ہم غلام ہیں، اپنی قسمت پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی محفل اہل سنت والجماعت مناتا ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ آج ہم چاہے کوئی بھی کام کرتے ہیں، گھر میں بچے کی ولادت میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر گھر میں ختنہ ہے یا عقیقہ رسول ہے تب بھی میلاد مصطفیٰ، اگر گھر میں شادیاں ہو رہی ہیں تب بھی میلاد مصطفیٰ، یہاں تک نہیں بلکہ اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے ہمارے والدین میں سے تب بھی ہم جا کر میلاد مصطفیٰ کا سہارا لیتے ہیں، اس لیے لیتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا۔ ہم میلاد مصطفیٰ اس لیے مناتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں رب نے ساری کائنات کو بنایا، ساری کائنات کو رب نے میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں بنایا۔ اہل سنت والجماعت اس لیے میلاد مصطفیٰ کا سہارا لیتا ہے تاکہ میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں ہمارے مرحومین کو اللہ بخش دے، مرحومین کے خطائے معاف ہو جائے، اس لیے ہم میلاد مصطفیٰ کا سہارا لیتے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل کو منعقد کرتے ہیں۔